بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شادی ہو کر آئی تو دل میں بہت امنگیں اور امیدیں تھیں۔ میں بہت بڑے گھر میں جا رہی تھی، میرا دل خوش بھی تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھ سے میرے ساس سسر اور میرا شوہر بہت پیار کریں گے۔ میرے گھر والوں میں اور کوئی تھا ہی نہیں، صرف میرا شوہر ہی تھا۔ اماں کو بھی میرے سسرال والوں نے شادی سے پہلے یہی بتایا تھا کہ لڑکی پورے گھر میں راج کرے گی، لیکن شادی کے دن معلوم ہوا کہ میرے سسرال والوں نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دینے کے بعد اپنے گھر والوں کو ساری تفصیل بتانا شروع کی تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی۔ بولے کہ دیکھو سائیکا، میں تم سے بہت محبت سے پیش آؤں گا، تمہیں یہاں کوئی تکلیف دکھ نہیں ہوگی، لیکن تمہیں ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا، تم میرے بھائی محت سے دور رہنا، ورنہ تم بھی الزامات کی زر میں آ جاؤ گی۔ خبردار اس سے بات نہیں کرنا، اگر میں گھر پر نہ ہوں تو محت کو گھر نہ آنے دینا۔ میں یہ بات سن کر اچھل پڑی۔ ارے، آپ کی ماں نے تو کہا تھا آپ اکلوتے بیٹے ہیں، آپ کا کوئی بھائی نہیں، بس ایسا ہی سمجھو۔ انہوں نے نظریں چراتے ہوئے کہا، میرا اور کوئی بھائی نہیں، لیکن رشتے ختم تو نہیں ہوتے نا۔ محت میرے رشتے کے لحاظ سے بھائی ہی ہے، تو کیا وہ آپ کا ستیلا بھائی ہے؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ اوف سائیکا، ایسی کوئی بات نہیں، وہ میرا ستیلا بھائی نہیں ہے۔ میرے ابا نے صرف ایک ہی شادی کی تھی، پر مسئلہ یہ ہے کہ بس تم محت سے دور ہو۔ انہوں نے دوبارہ سے بات ختم کر دی تو میں حیران رہ گئی۔ ہم اپنی باتوں میں گم ہو گئے، پر اگلے دن جب میری ساس سے بات ہوئی تو مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا۔ میری ساس نے مجھے خاص درخواست کی کہ میں محت کا خاص خیال رکھوں، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے دوں۔ ہم سب لوگ ناشتے کی میز پر بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے جب میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں نے کہا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ محت سے دور رہنا اور ان کی والدہ کہہ رہی ہے کہ محت کا خاص خیال رکھنا۔ انہوں نے مجھے اشارے سے منع کیا، یعنی کہ ان کی ماں بھی بات صحیح نہیں بتا رہی تھی۔ یہ بات جان کر مجھے حیرت ہوئی کہ آخر محت میں ایسی کیا بات ہے کہ سب لوگ مجھے اسے دور رہنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ میں بہت پریشان ہو گئی، پر میں اپنی ساس کا ہر حکم مانتی تھی، اس لیے میں نے کسی سے اور بات نہیں کی۔ سوچا کہ جیسا میری ساس نے کہا میں ویسا ہی کروں گی۔ ناشتے کے بعد میرے شوہر نے بتایا کہ ہم سے کچھ مہمان ملنے آ رہے ہیں، سو مجھے اچھے سے تیار ہونا ہے۔ میں نے ابھی ناشتہ کیا تھا، اس لیے میں نے میک اپ نہیں کر رکھا تھا۔ میں فوراً اپنے کمرے میں آئی تاکہ میک اپ کر سکوں۔ تب آسم کمرے میں آئے، بولے، میں نے تمہیں ایک بات منع کی ہے نا، تو تم اس سے منع ہی رہنا۔ میں نے اماں کے سامنے تمہیں اس لیے کچھ نہیں کہا کہ اماں محت سے محبت کرتی ہیں، وہ تو ان کی اولاد ہے نا، اس کے بارے میں کبھی بھی برا نہیں کہیں گی، لیکن دیکھو تم اس سے دور رہنا۔ میں تم کو بتا رہا ہوں، بعد میں اگر کوئی اونچ نیچ ہوگی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اپنے شوہر کے یہ سخت جملے سن کر میں شش و پنج میں پڑ گئی تھی۔ سمجھ نہ آتا تھا کہ اپنی ساس کی بات مانوں یا اپنے شوہر کے حکم پر چلوں۔ بہرحال میں تیار ہو کر باہر آ گئی۔ سب لوگ میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نئے مہمانوں سے ملی، کسی نے بھی مجھے اور کوئی بات نہیں کی جس سے مجھے پریشانی ہوتی۔ وہ دن اسی طرح ملنے ملانے میں گزر گیا تھا۔ اب ہماری زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ میں اپنے شوہر سے کہا کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ بولے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کچھ ہی دن میں تمہیں خود داخلے کے لیے لے جاؤں گا۔ یہی بات جب میں نے اپنی ساس سے کی تو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم محت کے ساتھ چلے جاؤ، وہ تمہارے داخلے کا انتظام کر دے گا۔ لیکن جب میرے شوہر کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ بولے، میں نے تمہیں محت سے بات کرنے سے منع کیا تھا، پھر بھی تمہیں اگر لگتا ہے تم اپنی ساس کی بات مان کر زیادہ خوش رہو گی تو ایسا ہی کرو، پر میرے دل سے اتر جاؤ گی۔ یہ سن کر میں ڈر گئی، میں نے محت سے بات کرنا ہی چھوڑ دی۔ اب وہ گھر آتا تو میں اس کو کھانے کا نہیں پوچھتی۔ میری شادی کو 10-15 دن گزر چکے تھے۔ میں نے گھر کا ساری ذمہ داریاں سنبھال رکھی تھی، میں سبھی کی خدمت کرتی، پر جب محت آتا تو میں اپنے کمرے میں چلی جاتی، میں اس سے کوئی بات نہ کرتی، چپ چاپ اپنے کاموں میں مصروف رہتی۔ میری ساس نے میرا رویہ دیکھا تو بولی، بیٹا کیا بات ہے، تم محت سے ذرا بھی بات چیت نہیں کرتی؟ کیا اس نے تمہیں کچھ کہا ہے یا تم مجھ سے ناراض ہو؟ میرا پیارا بیٹا ہے، تم اس سے بات کیا کرو بیٹی۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں نے انہیں شوہر والی ساری چیزیں بتا دی۔ میں نے کہا کہ مجھے آسم نے محت سے بات کرنے کے لیے منع کیا ہوا ہے۔ میری بات سن کر میری ساس کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور بولی، خدا جانے اس لڑکے کو میرے بچے سے کیا مسئلہ ہے، بھئی وہ تو حافظ قرآن ہے، سائیکا تم نے دیکھا، نماز کا پابند ہے، وہ اس قدر اچھا لڑکا ہے کہ تم نے زندگی میں کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا ہوگا۔
تمہارے شوہر یعنی کہ میرے بیٹے آسم کو نہ جانے اس بیچارے سے کیا مسئلہ ہے۔ میں تو کہتی ہوں اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، یہی اتنا اچھا اور دل کا پیارا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اپنی ساس کی باتوں کی وجہ سے میں نے اپنا دل صاف کر لیا، پر میں نے سوچا کہ اب شوہر کو اس بارے میں مزید نہیں بتاؤں گی، ایسا نہ ہو کہ میرے شوہر کو یہ بات بھی بری لگ جائے اور پھر ہم دونوں کا لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے۔ میرے لیے یہ بات بالکل ناقابل قبول تھی کہ میرا شوہر مجھ سے خفا ہو، کیونکہ عورت کے لیے سب سے زیادہ اہم اس کا شوہر ہی تو ہوتا ہے، اور وہ ناراض ہو تو جائے تو خدا بھی ناراض رہتا ہے۔ یوں میں نے اپنے شوہر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مزید پردہ شروع کر دیا، پر میری ساس سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے سیدھا میرے شوہر آسم سے بات کی کہ تم نے اپنی بیوی کو محبت سے بات کرنے کو منع کیوں کیا ہے؟ کیا تمہیں کسی چیز کا خطرہ ہے؟ تمہیں خود پر یقین نہیں ہے؟ میرا تو شوہر بات سن کر بہت ناراض ہوا، اسے کہنے لگا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ ایسی بات نہیں کرنا، بس محبت سے دور رہنا، فائدے میں رہو گی، اگر دور نہیں رہو گی تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، پر یاد رکھنا اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر بہت گھبرا جاتی تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں، کس سے شکوہ کروں۔ ایسے میں ایک لڑکی کو جب کہ وہ اپنے سسرال میں پریشانی کا شکار ہو، اپنی ماں کی سب سے زیادہ یاد آتی ہے۔ میں اپنی ماں سے ملنے میکے چلے گئی، میں نے گھر میں کسی کو بتایا بھی نہیں، یہاں تک کہ اپنے شوہر کو بھی نہیں اور اپنی ساس کو بھی نہیں۔ میں اس قدر پریشان تھی کہ بنا پوچھے ہی ماں سے ملنے چلی گئی۔ اماں کے گھر پہنچ کر ان کو سارا واقعہ سنایا۔ میری بات سن کر اماں کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی اور بولی، دیکھو بیٹی، مرد کا دل شیشے کی طرح ہوتا ہے، اس میں ایک بار بال آ جائے تو ساری زندگی صاف نہیں ہوتا۔ تم اپنے شوہر کو خود پر شک ہونے دینے سے بچاؤ۔ مردوں کی عادت بڑی شکی والی ہوتی ہے، وہ عورتوں کا قصور نہیں دیکھتے، بس وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، اس کے بعد انصاف کرنا تو دور کی بات، وہ عورت سے اس کے حصے کی صفائی بھی نہیں مانگتے اور اسے فارغ کر دیتے ہیں۔ بیٹا، ان سب باتوں کا دھیان رکھنا، اور مجھے تو لگتا ہے تمہارا شوہر شکی مزاج بہت ہے، تو اس لیے یہ اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے کہ وہ تمہارے دیور کے ساتھ خوش اخلاقی کو برداشت کر سکے۔ اماں کی بات پلو میں باندھ لی تھی اور سوچ لیا تھا کہ اب جو کہا جائے گا ویسا ہی کروں گی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، ڈر بھی لگ رہا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے ضرور پوچھے گا کہ تم کہاں گئی تھی، پر جب میں گھر میں داخل ہوئی میں نے دیکھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، گھر بالکل خالی تھا، تاکہ میرا دیور بھی وہاں نہیں تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں اپنے شوہر کے کمرے میں آ گئی، دیکھا تو وہیں موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی خوش ہو کے بولے، میں تمہیں یاد کر رہا تھا، آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے کھانے کو بھی بہت کچھ منگوا کے رکھا ہوا ہے۔ شوہر نے میرے سامنے ایک شاپر بڑھاتے ہوئے کہا تو مجھے خوشی اس بات پہ، حیرت بھی کہ میں کہاں گئی تھی۔ میرے شوہر نے تو مجھ سے پوچھا تک نہیں تھا، یا تو ان کو معلوم تھا کہ میں میکے جا رہی تھی یا پھر مجھ پر اعتبار کرتے تھے۔ مجھ سے رہا نہیں گا، میں نے ان سے پوچھ لیا، آسم کیا بات ہے، آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں کب آئی، کس کے گھر گئی تھی۔ مجھے میرے شوہر نے مسکرا کر جواب دیا، ارے میری بیوی، میں تم پر پورا اعتماد کرتا ہوں، بس ایک معاملہ میں ذرا سختی کرتا ہوں کہ تم میرے بھائی محمد سے دور ہو جاؤ، ورنہ تو مجھے اور کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھلے سے تم پڑھائی کرو، پھر اپنے آپ میں آگے پڑھنا چاہو، میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میں بہت حیران ہوئی۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گی کہ ان کو مجھ پر شک ہو، خدا کرے یہ محبت سدا قائم رہے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا جس نے میرے شوہر کو صحیح اور مجھے غلط ثابت کر دیا کہ وہ ایک دور اندیشہ انسان واقع ہوئے تھے۔ دراصل ان کو چھوڑنے والے دنوں میں میرے دل میں اپنے دیور کی عزت بہت بڑھ گئی تھی، کیونکہ وہ صرف گھر کے کام ہی کرتا یا پھر اپنی کتابوں میں گم رہتا، وہ تو ہم سے کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا، سو ہم کس بات کو لے کر اس پر شک کرتے۔ کچھ دن گزرے، اسی وجہ سے میرے دل میں محبت کی عزت بڑھ گئی تھی، وہ ہر وقت کتابیں پڑھتا اور کوئی فالتو بات بھی نہ کرتا تھا۔ اب میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوگی کہ شاید میرا شوہر مجھے بلا وجہ اس سے دور ہونے کا کہہ رہا تھا، جبکہ محبت مجھ سے بہت کچھ سکھا رہا تھا۔ پر مجھے جلدی ہی سمجھ آ گئی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کے سامنے آنے سے منع کیوں کرتا تھا۔ دراصل ہوا یوں کہ ہمارے خاندان میں فوتگی ہوگی۔ یہ بات مجھے اماں نے بتائی کہ تم اپنی ساس کو باخبر کر دو، کیونکہ مجھے گھر میں کام تھا۔
मेरी सास के यहाँ इनके रिश्तेदारों की फौतगी हुई थी। मेरी सास और मेरे शौहर घर से निकल पड़े क्योंकि ये इनके बहुत ही करीबी रिश्तेदार थे, जबकि घर में मजदूर भी थे और कुछ ऐसे ज़रूरी काम थे जिनको निपटाना बहुत ज़रूरी था। मेरी सास ने कहा, तुम अपने मेके से किसी को बुला लेना और फिर घर पे ही रहना, इधर से बाहर ना जाना, ऐसा ना हो कि हमारे आने तक तुम परेशान हो। इस मोहल्ले में हमारे जानने वाले भी हैं, कोई मुश्किल पेश आए तो आसपास किसी से भी पूछ लेना, ये सब लोग हमारी इज्जत करते हैं। मैं अपनी सास के जाने पे बहुत परेशान थी, पर यह सब इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि वो मुझे ज़्यादा कुछ कह ही ना सकी। मेरी सास के जाने के बाद मुझे घर काटने को दौड़ने लगा। वैसे तो मेरे शौहर घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन आज जब भी घर पर नहीं थे तो मुझे डर लग रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं अकेली ही घर में थी। मैंने फ़ौरन अपनी माँ को फ़ोन करने के बाद अपना मोबाइल निकाला और उसकी चार्जिंग ख़त्म हो चुकी थी। इस वक्त बिजली भी नहीं थी, शायद मौसम ख़राब हो रहा था, तब मैंने अपने मोबाइल को दोबारा चार्ज भी ना कर सकी। और फिर मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मैंने सोच लिया कि मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ और दरवाज़ा बंद करके ऐसे ही वक्त गुजार लूँगी। ये अम्मा को फ़ोन करने से तो अब रह गई थी। बिजली ना जाने कब आनी थी, मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे याद आया कि मेरा देवर जो कि अपने दोस्त के घर गया था, शायद वो भी घर आ जाए, इसके आने से भी सहारा हो जाएगा। तभी मैं बाहर आ गई। मैंने देखा कि एक बच्चा गली से जा रहा था। मैंने इस बच्चे को रोका और कहा, जाकर मोहद अंकल को बुला दो। मोहद के दोस्त के मोहल्ले के नुक्कड़ पर दुकान थी, वो इसी से मिलने जाता। ये बात मोहल्ले में तकरीबन सबको ही पता थी। सो वो बच्चा दौड़ता हुआ आया और मोहद को दुकान से बुला लाया। मोहद आया, उसने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा तो वो काफ़ी परेशान लग रहा था। शायद इसे भी अपने अजीज़ की वफात का इल्म हो गया था। पर मुझे हैरत इस बात पे होने लगी कि आखिर मेरी सास और मेरा शौहर इसको अलग क्यों छोड़ कर गए थे। वो भी तो इन्हें ख़ानदान का हिस्सा है, इसे भी तो फौतगी पर ले जाना चाहिए था ना, लेकिन वो इसे घर छोड़ कर क्यों गए। बड़ी अजीब बात है। वैसे मैंने सोचा, पर उसकी आंखों का रंग लाल सुर्ख अजीब सा हो रहा था। वो अजीब तरीके से मुझे देखता कमरे में चला गया। आज पहली बार मुझे बहुत से डर लगा था। इससे पहले तो हंसकर बात करता था, पर आज उसका मूड अजीब सा था, जैसे उसे मुझ पर बहुत गुस्सा हो। यहाँ फिर मुझे कोई दिल की बात छुपाए। मैं इससे बात करना चाहती थी, ये कहना चाहती थी कि बाहर वाले दरवाजे का ध्यान रखना। इसके तेवर देख के मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे डर लगने लगा था। हालांकि मोहद ने गुस्से से पहले कभी ऐसा रवैया, कभी ऐसे तेवर मुझे नहीं दिखाए थे। मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए लेट गई। बाहर सख्त बारिश हो रही थी। मैंने खिड़की खोल कर देखा और बाहर से ठंडी हवा मेरे कमरे में आने लगी। अब मैं पुरस्कून थी, लेकिन तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा पर मुझे हल्की हल्की दस्तक महसूस होने लगी। फिर उठकर बैठी। दस्तक लम्हा बलम्हा बढ़ती जा रही थी। मुझे लगा जैसे ये कोई बाहर का आदमी हो जो मेरे घर के दरवाजे को इस तरह पीट रहा है। मैंने दरवाजे के आगे एक बड़ा संदूक लाकर रख दिया और इसके ऊपर कुर्सी वगैरह जो कि काफ़ी भारी थी लाकर रख दी और मुतमईन होकर बैठ गई थी। अगरचा बहुत घर पर था, पर फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा था। एक औरत की हिफाजत शौहर से ज़्यादा कोई नहीं करता, यही बात मेरे जहन में थी। इससे पहले कि मैं दरवाजे की तरफ देखती, मेरी नज़र सामने पड़ी खिड़की पर पड़ी। वो किसी बाहर छोटी सी शेड की जगह बनी हुई थी। मैंने देखा वहाँ किसी हवाला आया था। मुझे डर सा लगा। बाहर मौसम ख़राब होने की वजह से अंदर फैला हुआ अंधेरा, बाहर अंधेरे में एक शख्स को अच्छी तरह पहचान नहीं सकी। वो मेरी खिड़की के आगे आया और फिर मुझे रोने की आवाज़ आने लगी। मैं हैरान हो गई। मैंने जाकर खिड़की से झांक कर देखा तो वो एक आदमी मेरी खिड़की के सामने पड़ा सिसक रहा था, रो रहा था। मुझे देखकर अजीब लगा, ये कौन है। मैं सोचने लगी, इसने तो काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, जबकि मेरे देवर ने नीले रंग की कमीज पहनी थी। इसका मतलब है यकीनन ये कोई और है, या अल्लाह जाने ये कौन है। क्या इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। और फिर कमरे का दरवाज़ा खुलने का सोचा। दरवाजे के आगे से संदूक वगैरह हटाए और जैसे ही दरवाज़ा खोला, हवा की यह लहर मेरे पूरे जिस्म को सर्द कर गई। मैंने सोचा मैं जाकर फ़ौरन ये मोहद को बताती हूँ, वो अपने कमरे में होगा, मेरी मदद करेगा। लेकिन इससे पहले मैं बरूने दरवाजे की तरफ भागी
کہ دیکھوں گھر سے اندر کوئی آیا کیسے، کیونکہ دروازہ تو میں نے خود بند کیا تھا۔ میں فوراً سے بھاگ کر آئی، میں نے دیکھا تو موہت والا کمرہ کھلا ہوا تھا۔ میں فوراً سے اس کے کمرے میں گئی، مگر موہت وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرانی ہوئی۔ تبھی میں اور زیادہ گھبرا گئی۔ میں نے سوچا موہت بھی گھر پر نہیں ہے تو مجھے اس طرح کمرے سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازے کو بند کر دیا۔ پھر مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی میرے کمرے میں موجود ہے۔ ایک عجیب سا احساس، ایک عجیب سی سنسنی تھی جو میرے خون کو منجمد کر رہی تھی۔ ایک تو موسم بھی ایسا تھا، اگر میں چیختی چلاتی تو کوئی میری بات نہ سنتا۔ ابھی میں نے اپنے کمرے میں کسی کی آہٹ محسوس کی۔ میری تو جیسے مانو جان ہی نکل گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ میں خون میں لتڑا ایک شخص میرے کمرے میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں چیخی چلائی باہر کی جانب بھاگی، پر باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ کون ہوتا جو میری مدد کرتا؟ شاید شام کے 8 بج رہے تھے۔ میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ میں اپنے گھر سے نکل کر بھاگ اٹھی۔ میں سڑک پر ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ منظر جو میں نے دیکھا، یہ تو کسی آسیب کے گھر کا منظر لگتا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکتا اور پھر میرے سر میں درد ہوا۔ تبھی سامنے سے آتی رشیدہ باجی مجھے دکھائی دی۔ رشیدہ باجی نے جب مجھے اس طرح بھاگتے دیکھا تو بولی، کیا ہوا بیٹی، تم اس طرح کیوں بھاگ رہی ہو؟ میں نے ان کو ٹوٹی پھوٹی سانس میں ساری بات بتا دی تو وہ بولی، ارے بیٹا، تمہیں اس طرح گھر چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ پہلے تو خود دیکھتی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، پھر باہر آتی۔ اگر کسی نے تمہیں نقصان نہیں پہنچانا ہوتا تو وہ اتنا انتظار نہ کرتا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ میں نے اور کوئی بات نہیں کی تو بھی وہ بولی کہ میں پیدل آ رہی تھی، میں نے تمہاری ساس اور شوہر کو پیچھے چوک سے آتے دیکھا۔ یہ لوگ شاید کسی رکشے والے کو ڈھونڈ رہے تھے۔ میں تو تب تک پیدل ہی گھر پہنچ چکی تھی۔ تبھی میری نظر آسم اور میری ساس پر پڑی تو جان میں جان آ گئی۔ ان سے لپٹ گئی، کہا کہ گھر میں عجیب منظر پیش آیا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں رونے لگی۔ آپ لوگ میرے ساتھ چلیں۔ میری ساس بھی پریشان ہو گئی۔ ہم لوگ وہاں سے گھر آ گئے۔ مجھے تو ابھی بھی ڈر لگ رہا تھا، پر شوہر اور ساس کے سارے کی وجہ سے میں خاموش رہی۔ ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ میرے شوہر نے جا کر میرے کمرے میں دیکھا تو دیور خون میں لتڑا ہوا پڑا ہوا تھا۔ اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میری ساس تو یہ دیکھتے ہی مجھے منحوس کہنے لگی، بولی، تیری وجہ سے میرا بیٹا اس حالت کو پہنچا ہے، نہ کہ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ تم کو اسی لیے موہت کے پاس جانے سے منع کرتا تھا، کیونکہ وہ مرگی کا مریض تھا۔ بارش کا موسم ہوتے ہی اس پر عجیب دورے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ کبھی خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے ہم سب خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے اماں کو بہت بار کہا کہ وہ اس کا علاج کرائیں، کسی ذہنی امراض کے ڈاکٹر سے کروائیں، پر اماں نے کہا کہ اس طرح لوگ میرے بیٹے کو پاگل کہیں گے، جبکہ اس میں پاگل پن والی تو کوئی بات نہیں تھی۔ ذہنی امراض کسی کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ آج جب کہ میری ساس اور شوہر کو اندازہ نہ تھا کہ ان کے جانے کے بعد موسم ایسا ہو جائے گا، مجھے تو اس بارے میں پہلے خبر ہی نہ تھی، کیونکہ ان لوگوں نے میرے سامنے اپنے بیٹے کی کوئی خامی، کوئی کمزوری نہیں رکھی تھی۔ یہی کہا کہ ہمارا بیٹا بہت قابل ہے، حافظ قرآن ہے اور نیک۔ اگر حقیقت بتا دیتے تو شاید میں اس کا خیال رکھتی، میں اسے ڈر کے بھاگتی نہیں، اس کی مدد کرتی، پر وہ جب بہت بارش سے ڈر کے بھاگا تبھی اسے چوٹ لگی، وہ زمین پر گرا، پھر بھی اس نے ہمت کی، وہ میرے کمرے تک آیا، پر میں کیا کرتی؟ مجھے اس کی اس حالت کے بارے میں پہلی بار پتہ چلا تھا تو میں خود ہی خوف زدہ ہوگی، اس کی کوئی مدد نہ کر سکی، اور یوں بیچارہ اتنی سی عمر میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میری ساس نے رو رو کے اپنا برا حال کر لیا۔ میرے شوہر نے مجھے ساری حقیقت بتا دی اور کہا، میں اسی لیے تمہیں اس کے پاس جانے سے منع کرتی تھی۔ میں نے اماں کو بہت بار کہا اپنے بیٹے کی حقیقت بہو کو بتا دو تاکہ وہ اس کا خیال رکھے، پر اماں نے سوچا تھا کہ اس کی شادی تمہاری چھوٹی بہن سے کریں گے، اسی وجہ سے بتایا نہیں تھا۔ لیکن دیکھو، ایک جھوٹ کی وجہ ہمیں کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ میرا شوہر رو رہا تھا جبکہ میری ساس ہر طرح کا الزام مجھے ہی دے رہی تھی، جبکہ میں سمجھ گئی کہ زندگی میں جھوٹ بولا ہمیشہ انسان کو پستی کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے کچھ بھی ہو جائے کبھی کسی سے جھوٹ مت بولے۔
نہ ہی اپنی کوئی ایسی خامی جسے دوسروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔